اگر برابری نہیں ہے. ایک دلیل اور بھی سن لیں اگر تھکے نہ ہو تو. چونکہ سارے دلائل ہیں ہی اسی دعوے پر کہ مثلیت کا معنی کبھی بھی برابری نہیں ہوتا. بڑی سادہ سی مثال ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں. فرعون کا دربار، سامنے جادوگر کھڑے ہیں سانپ لے کر، ادھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا عصا پکڑ کر، سوٹا پکڑ کر. سانپ جادوگروں کے پاس بھی ہیں. آپ نے جب ڈنڈا عصا سوٹا زمین پر پھینکا، بنا یہ بھی سانپ تھا. یارو قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کرو، کیا وہ سانپ اور یہ سانپ ایک جیسے؟ وہ سانپ گوشت پوست سے بنے ہوئے سانپ، یہ سانپ اصل میں سانپ نہیں تھا، یہ لکڑی سے سانپ بنا تھا. اس کی حقیقت میں اور ان کی حقیقت میں، جنہیں مضمون سمجھ میں آ رہا ہے وہ بولیں میرے ساتھ. اس سانپ کی حقیقت اور تھی اور ان سانپوں کی حقیقت اور یہ سانپ ان سانپوں جیسا نہیں اور وہ سانپ اس سانپ جیسے نہیں تھے. ہے تو بھی بندے دا پتر، ہے حضور بھی عبداللہ کے چاند، مگر تو ناپاک پانی کے قطرے سے بنا ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے نور کے لبادے میں لپیٹ کر بنا. بندے دا بچہ ہے تو بندے دا بچہ ہی رہنا چاہیے. کیا پتہ چلا کہ مثلکم کے اندر بھی یہ حقیقت اور راز پوشیدہ ہے کہ حضور ہمارے جیسے نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ جو صفائی کرتے ہیں اسکول میں، پی این، چپڑاسی، آفس بوائے، تو یہ اگر چپڑاسی صفائی کرتا رہے، صبح آ کر میز پر کپڑا بھی مارے، پرنسپل صاحب کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، ہیڈ ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب اگر میز صاف کرے اور پرنسپل صاحب کی کرسی پہ اس کی نظر پڑے، بڑی نرم گداز سی کرسی ہو اور گھومنے والی ہو، ریوالونگ چیئر ہو، تو صفائی کرنے کے بعد اس کا پی این کا دل چاہے کہ ذرا میں بھی اس کرسی پر بیٹھ کر ذرا دیکھوں تو صحیح جھولا لے کر کیسا لگتا ہے. اچھا، یہ صفائی کر کے تھک ہار کے اس کرسی پہ بیٹھے، اے سی چل رہا ہو، پنکھا چل رہا ہو، اور دو گھماٹیاں ایسے لے اور اسے آ جائے نیند اور اوپر سے آ جائے پرنسپل صاحب. پرنسپل ظاہر ہے وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ چپڑاسی کو اپنی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر کہے، یہ گھبرا جائے پرنسپل کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں اب میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے، تو پرنسپل صاحب قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. پرنسپل صاحب کہہ دیں کہ بندے کو تھکاوٹ سے نیند آ ہی جاتی ہے، تو تھک گئے، کوئی بات نہیں، تو بھی میرے ورگا ہی ہے، انسان ہی ہے، میں تیرے جیسا ہی ہوں، پریشان نہ ہو، میں تیرے جیسا ہوں اور تو میرے جیسا، کوئی بات نہیں. پرنسپل یہ بات کر دے چپڑاسی کو اور چپڑاسی باہر آ کر شور مچا دے کہ میں ہیڈ ماسٹر جیسا ہوں، اس نے خود اندر مجھے کہا کہ میں تیرے جیسا ہوں. اب وہ باہر آ کر کہہ دے سارے اسکول میں، کالج میں کہ میں پرنسپل کے جیسا ہوں، پرنسپل میرے جیسا ہے. اگر پرنسپل چپڑاسی کو اپنے جیسا کہہ دے، یہ اس کی لجپالی ہے، یہ تو پرنسپل صاحب کی کریمی تھی، یہ تو پرنسپل صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے چپڑاسی کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے جیسا کہہ دیا. چپڑاسی کو یہ بونگا پن نہیں دکھانا چاہیے تھا. یار اگر سرکار نے لجپالی کرتے ہوئے، حضور نے کریمی کرتے ہوئے، سرکار نے مہربانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیری مثل کہہ ہی دیا ہے، تو جیسا کہہ ہی دیا ہے، تو تو اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے کر یہ بونگیاں تو نہ مارتا پھر سرکار.
لفظ کل کہہ رہا ہے کہ حضور اور ہیں ہم اور ہیں. لفظ بشرن کہہ رہا ہے حضور اور ہیں ہم. لفظ مثلکم یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اور ہیں ہم. الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. یہ اس کی اکتائی اس بات پر دلیل ہے کہ تم اور ہو، مصطفیٰ اور ہیں، اس کی مثل کوئی نہیں. اگر یہ بات آپ کو یاد آ جائے گی، میں نے گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں صرف ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ نے جتنی شانوں کا دعویٰ قرآن مقدس میں کیا ہے، اس ہر دعوے کی برہان بنا کر اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اگر وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں احد ہوں، ایک ہوں، واحد ہوں، مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو ہم نے کہا تھا جرت کرتے ہوئے کہ مولا یا تو سامنے آ کے دکھائی دے تاکہ ہم تجھے دیکھ کر فیصلہ کریں کہ تجھ جیسا کوئی ہے یا نہیں ہے. اگر تو سامنے نہیں آ سکتا تو پھر دلیل دے. فرمایا میں سامنے تو نہیں آؤں گا ابھی، لیکن دلیل کے طور پر میں نے مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے. ذرا حضور کی 63 سالہ زندگی میں سرکار کی ذات کو دیکھ کر مجھے بتاؤ تو صحیح، فیصلہ تو کرو کہ میں نے محمد جیسا کسی کو بنایا ہے؟ میں نے اپنے نبی جیسا کسی کو بنایا ہے؟ اگر مصطفیٰ بننے میں بے مثل ہیں تو میں بنانے میں یکتا اور بے مثال کیوں نہیں ہو سکتا؟ الہکم الہ واحد بھی، یہ لفظ واحد بھی بتا رہا ہے کہ جیسے وہ بنانے میں واحد ہے، حضور بننے میں بے مثل اور اکلوتے ہیں. تو متشابہات کو بہتر انداز سے سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے تاکہ عقیدہ بھی بچا رہے، ایمان بھی سلامت رہے. اللہ ہماری زندگیاں اور خاتمہ عقیدہ اہل سنت پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.